السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ قال اللہ عز وجل: التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنین۔ معزز حضرات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو حدیث 2-3 دن سے جو ہمارے درس میں شامل ہیں، کہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو بات ارشاد فرمائی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کی تم حفاظت کرو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود تمہاری حفاظت کریں گے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے چند صفات نہیں، کئی صفات کا تذکرہ کیا ہے۔ سورۃ التوبہ کی یہ آیت نمبر 112 ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ اہل ایمان کون ہیں، ایمان والے کون ہیں، ایمان والے کے کیا صفات ہیں، کن صفات سے وہ متصف ہوتے ہیں۔ پہلی چیز اللہ نے بیان کی، اہل ایمان میں سب سے پہلی صفت یہ ہوتی ہے التائبون، وہ توبہ کرنے والے ہوتے ہیں۔ العابدون، اللہ کی کثرت سے عبادت اطاعت کرنے والے ہوتے ہیں۔ الحامدون، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خوب کثرت کے ساتھ ہم بیان کرتے ہیں۔ السائحون، روزے رکھنے والے ہوتے ہیں۔ الراکعون والساجدون، رکوع سجود کرنے والے یعنی نماز کی پابندی کرنے والے ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ نے کہا کہ یہ اہل ایمان نیکی کا حکم دیتے ہیں، لوگوں کو برائی سے روکتے ہیں، اور آخری صفت جو بتائی جو ہمارا موضوع ہے، والحافظون لحدود اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حدوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ وبشر المؤمنین، اللہ نے کہا یہ سارے صفات کا جو بھی انسان حامل ہوتا ہے، اب ایسے اہل ایمان کو اے نبی آپ بشارت سنا دیجئے، خوشخبری سنا دیجئے۔ تو جس بندے کے اندر یہ چیزیں نہیں آئیں گی، وہ اس وقت تک خوشخبری سنائے جانے والا انسان مومن انسان نہیں ہو سکتا۔ والحافظون لحدود اللہ، اللہ کے دین کی اور اللہ تعالیٰ کے حدوں کی حفاظت کریں گے۔ ابن عباس نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس لفظ کی تشریح میں یہ بات فرمائی، تفسیر میں یہ بات فرمائی، کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت پہ جمے رہنے کا نام ہے اللہ تعالیٰ کے حدوں کی حفاظت کرنا۔ اور حسن بصری نے اس کا ایک بڑا پیارا جملہ انہوں نے ذکر کیا، کہا کہ جو بھی فرائض اللہ نے عائد کیے ہیں لوگوں پر، سارے فرائض کی پابندی کرنے والا الحافظون لحدود اللہ، اللہ تعالیٰ کے حدوں کی حفاظت کرنے والا ہے۔ اتنی اہمیت ہے شریعت کے اندر اللہ کے حدود کی حفاظت کرنے کی، اور اگر کوئی انسان اس کی حدوں کی حفاظت نہیں کرے گا، ایسے انسان کو جہنم کی سزا بھی، وعید بھی قرآن مجید کے اندر سنائی گئی۔ اب دیکھیے قرآن کی ایک آیت ہے کہ تم اگر خوف کھاؤ اس بات سے کہ وہاں پر میاں بیوی ہیں اور میاں بیوی میں آپس میں بہرحال رشتہ نہیں نبھ پا رہا ہے، جم نہیں پا رہا ہے، اور ایسی صورت میں دونوں اس بات سے ڈرتے ہیں کہ کہیں یہ رشتہ قائم کرنے میں اللہ تعالیٰ کی حدود کراس نہ کر جائیں، تجاوز نہ کر جائیں، اللہ کے حدود کی کہیں حفاظت ہم سے نہ ہو سکے۔ اب اللہ تعالیٰ نے پرمیشن دی ہے، اجازت دی ہے کہ ایسی صورت میں ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہے، اور عورت پوری طریقے سے مرد سے علیحدہ ہونے کے لیے کچھ فدیے میں دے کر مہر واپس کر کے خلا لے سکتی ہے۔ خلا لینے کی اجازت اللہ نے عورت کو دی ہے، اور عورت خلا لے گی تو کس بنیاد پہ لے گی اس کا تذکرہ اللہ نے اس آیت میں کیا ہے۔ وہ صرف ایک مقصد ہے اللہ نے ذکر کیا، عورت یہ دیکھ رہی ہے، مرد یہ دیکھ رہا ہے کہ ہمارا یہ جو رشتہ ہے، یہ رشتے ازدواج میں پھوٹ پڑ رہی ہے، اختلاف ہو رہا ہے، لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں، اختلافات ہو رہے ہیں، اور یہ رشتہ آگے تک چلے گا تو دونوں مل کر کے اللہ کے دین کی حفاظت نہیں کر سکتے، اللہ کے حدود کی پاسداری نہیں کر سکتے۔ اب یہ آیت کریمہ جو پڑھے گا اس کو راحت ملے گی، سکون ملے گا، یہ سوچیں گا کہ ہاں اللہ نے اجازت دی ہے، عورت خلا لے سکتی ہے، عورت خلا لے سکتی۔
مرد یہ دیکھ رہا ہے کہ نہیں، یہ رشتہ نہیں بن سکتا ہے، اب ایسی صورت میں اجازت ہے مرد کو طلاق دے سکتا، وہ طلاق دے دیا، دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ لیکن کنڈیشن کیا رکھی اللہ تعالیٰ نے؟ حدود کی پاسداری ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے وہ دیکھو، ہوتی ہے تو رشتہ قائم رکھو، نہیں ہوتی تو رشتہ توڑ سکتے، پرمیشن ہے، اجازت۔ اس کے بعد والی آیت ہی میں اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ مرد کے تعلق سے یہ بات فرمائی، اگر کسی مرد نے ایک طلاق دے دی اور اس کے بعد میں افسوس ہوا اس کو، وہ واپس رجوع کرنا چاہتا ہے، اب رجوع بھی کرے گا تو کس مقصد سے؟ اللہ نے کہا ان ظنا ان یقیما حدود اللہ، دونوں کو یہ معلوم چل رہا، دونوں کا گمان ہے کہ ہم واپس سے رجوع کر لیے تو انشاءاللہ اللہ کے حدود کی پاسداری کر سکتے۔ اللہ نے کہا کہ واپس سے تم رجوع کر لو، وہ طلاق تمہاری ایک شمار ہوگی لیکن رشتہ تمہارا باقی رہے گا۔ تو بتانے والی بات خلاصہ کیا ہے؟ خلاصہ یہ ہے کہ جس بندے نے اللہ تعالیٰ کے حدود کی حفاظت کری تو ایسی صورت میں ایسے انسان کو دنیا اور آخرت کی عظیم بشارتیں ہیں، اور جو انسان اللہ کے حدود کی پاسداری نہیں کرتا اس کے لیے وعید اللہ نے بیان کیا سورہ نساء کے اندر، من یعص اللہ ورسولہ ویتعدی حدودہ، کہ جس انسان نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی، اللہ تعالیٰ کے حدود کو کراس کر گیا، تجاوز کر گیا، یدخلہ نارا خالدا فیہا، اللہ نے کہا ایسی جہنم میں اللہ اسے ڈال دیں گے، نعوذ باللہ من ذالک، جس کے اندر وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، وَلَهُ عَذَابٌ مُهِینٌ، اور ایسے انسان کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہوگا۔ تو اب سمجھ میں آ رہا ہے اللہ کے حدود کی پاسداری کی کتنی اہمیت ہے شریعت کے اندر۔ بندہ حدود کی پاسداری کر لیا، جنت کی بشارت، اگر وہاں پر حدود کو کراس کر گیا، توڑ دیا، ایسے انسان کو جہنم کی بشارت دی ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے۔ تو بات یہ ہے کہ انسان کو اللہ کے حدود کی حفاظت کرنی ہے۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ بندے کی حفاظت کرتے ہیں تو عام طور پہ اہل نے بیان کیا، ہم اگر اللہ کے حدود کی پاسداری کریں گے اللہ ہماری حفاظت کریں گے۔ اللہ کے حفاظت بندوں کے تعلق سے اس کی دو قسمیں ہیں، ایک قسم اللہ سبحانہ و تعالیٰ بندے کے جسم کی حفاظت کرتے، بدن کی حفاظت کرتے، مال کی حفاظت کرتے، اس کے اہل و عیال کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہ بھی بہت بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ تمام چیزوں کی حفاظت کرے، بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی طرف سے۔ اور یہ بات ہم صبح و شام کے دعاؤں میں یہ چیز پاتے ہیں۔ ابن عمر کہتے ہیں، مسند احمد کی حدیث ہے، انشاءاللہ یہ حدیث، یہ دعا آپ لوگ سیکھیے اور اس کو پابندی کے ساتھ پڑھتے رہیے تو انشاءاللہ بڑی عظیم اس حدیث کے اندر فوائد بیان کیے گئے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ابن عمر کہتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کبھی کبھی ترک نہیں کرتے، کبھی صبح میں آپ نے ترک نہیں کی، کبھی شام میں آپ نے یہ دعا ترک نہیں کی۔ دعا کے الفاظ ہیں اللہم انی اسألک العفو والعافیہ۔ یہ جو دعا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، صبح میں آپ ایک مرتبہ پڑھتے، شام میں آپ ایک مرتبہ یہ دعا پڑھتے۔ اس کے اندر خلاصہ یہی ذکر کیا گیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میں آپ سے سوال کرتا ہوں میرے دین کی حفاظت کی، میری جان کی حفاظت کی، اہل و عیال کی حفاظت کی، مال کی حفاظت کی۔ تو یہ دعا انشاءاللہ جو بندہ پڑھتا رہے گا صبح و شام، اللہ تعالیٰ یہ تمام چیزوں کی حفاظت انشاءاللہ کر دے گا۔ یہ پہلی قسم ہے، اللہ تعالیٰ بندوں کی حفاظت ایسے کرتے۔ اور دوسری حفاظت اللہ کی جو اس سے بھی اونچی ہے، اس سے بھی بڑی ہے، وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بندے کے دین کی حفاظت کریں، اللہ تعالیٰ اس بندے کے ایمان کی حفاظت کریں، اللہ تعالیٰ اس کو شبہات سے محفوظ رکھیں، اللہ تعالیٰ شیطان کے وسوسوں سے اس کی حفاظت کریں۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی جانب سے بندوں کے اوپر۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے بندوں کی حفاظت کرتے ہیں، لیکن شرط کیا ہے کہ جب بندہ اللہ تعالیٰ کے دین کی حفاظت کرے، اس کے حدود کی پاسداری کرے، تو خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے ہر چیز کی حفاظت کرتا ہے، اس کی دنیا کی حفاظت بھی ہوگی، آخرت کے اعتبار سے بھی حفاظت ہوگی۔ تو بات یہ معلوم چلی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ بندہ جیسے معاملہ کرے گا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بھی دنیا اور آخرت کے اندر بندے کے ساتھ ویسا معاملہ کرتے ہیں۔ دعا ہے اللہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم آپ کو یہاں جو اس حدیث کے اندر جو اللہ تعالیٰ کے حدود کی حفاظت کرنے کی جو بات بیان کی گئی، اللہ تعالیٰ سب سے پہلے ہم سب کو اللہ تعالیٰ کے عائد کردہ فرائض کی پابندی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو بھی حدود ہیں ان تمام حدود کی اللہ تعالیٰ پاسداری کرنے اور ان سے تجاوز نہ کرنے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ علیہ محمد وعلیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔